کیا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا؟ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان کسی اسلامی طرز حکومت کی تجربہ گاہ کے طور پر وجود میں نہیں آیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، مجلس احرار، خاکسار تحریک، آل انڈیا شیعہ کانفرنس، آل انڈیا مومن کانفرنس اور دیگر ایسی مذہبی تحریکیں قیام پاکستان اور حصول پاکستان کی جدوجہد میں شامل ہوتی اور مسلم لیگ اور قائد اعظم کا ساتھ دے رہی ہوتی۔ لیکن اصل میں یہ تمام مذہبی جماعتیں پاکستان کو کافرستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، مگر جب ملک بن گیا تو یہ سب جماعتیں پاکستان اور یہاں پر بسنے والے مسلمان عوام پر اپنی مرضی کی اسلام کی کاٹھی ڈال کر سوار ہونے اور اپنی حکمرانی کا خواب دیکھنے لگی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں مسلم لیگ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرارداد مقاصد منظور کی اور پھر اسے پاکستان کے آئین میں شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو ہمارے آئین کا پیش لفظ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ لیاقت علی خان کی پیش کردہ قرارداد مقاصد کو۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا جانے لگا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 23 مارچ 1956 کو جب پاکستان کا آئین دیا تو اس میں پہلی بار اسلامی جمہوریہ کا اضافہ کیا گیا۔ یہ وہی چودھری محمد علی تھا جس نے قائد اعظم کی تقریر کو اخبارات میں چھپنے سے روکا تھا۔ آئین کا یہ مسودہ جب آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 660 ترامیم پیش ہوئیں، جن میں سے اکثر مشرقی پاکستان کے ممبران نے پیش کی تھیں۔ مشرقی پاکستان کو اپنی آبادی کے تناسب سے سیاسی و معاشی حقوق چاہیے تھے، کیونکہ پنجابی اور مہاجر شاونسٹ حکمران طبقہ انہیں ان کی یہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ حکمران اسلام کے نام پر ان کا استحصال جاری رکھنا چاہتے تھے۔ جب کبھی مشرقی پاکستان یا دیگر چھوٹے صوبے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے، اسلام خطرے میں ہے کہ گھنٹیاں بجنے لگتی۔ اس اسمبلی کے اجلاس میں مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے لیڈر ممبر اسمبلی ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں مذہب ضرور ایک ہے، مگر دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ بعد میں جب ایوب خان نے آئین سے لفظ اسلام کو نکالنا چاہا تو ایوان صدر کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب اور ان جیسے لوگوں نے چرب زبانی سے صدر ایوب کو باور کرایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے نہایت چالاکی سے عوامی تحریک پاکستان کو تحریک نفاذ کی جانب موڑنا شروع کیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کا ذکر قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں اسلام کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر ہر سرعام ڈنکے کی چوٹ پر بجانا پڑا، خواہ اس کی دھمک ہمارے حسن سماعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلام کا لفظ لگانے سے اگر کسی کا ذہن قرون وسطیٰ کی طرف جاتا ہے تو جانے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نوٹ اپنی جیب میں رکھ کر اپنے استعفے کے ساتھ لے گئے کہ اگر ایوب خان نے ان کا مشورہ نہ مانا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ قدرت اللہ شہاب ہیں جن 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کا خفیہ دورہ کرایا گیا تھا، جو ان سے پہلے اور بعد میں پاکستان کی کسی بھی افسر شاہی کے کارندے کو نصیب نہیں ہوا۔ اب پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے طور پر میڈیا اور رجعت پسند جماعتوں کے ذریعے عوام کے دلوں اور ذہنوں میں داخل کیا جانے لگا۔ جمہوریت اور مذہب کو ایک ساتھ جوڑنے کی یعنی پاکستان کو ایک تھیوکریٹک ریاست بنانے کی کوشش میں یہ پہلا قدم تھا۔ ان تمام حضرات کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ، جس کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، ہمیشہ ملک گیری اور ذاتی اقتدار کی ہوس سے بھری پڑی ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، ایران کی حکومتیں، عثمانی ترک، ہندوستانی مغل، افغان، عرب، مصری، سب نے اسلام کے نام پر کس قدر خون ریز جنگیں کی ہیں۔ ملوکیت،
خلافت یا بادشاہت قائم کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ میں بھی چونکہ تمام طاقت کا مرکز فرد واحد ہوتا ہے، اس لیے ایوب خان کو قائل کرنا قدرت اللہ شہاب جیسے لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہا ہوگا۔ یہ ڈھول گلے میں ڈال کر اس طرح بجایا گیا کہ آج معصوم نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ بندوقیں تھما دی گئی ہیں، دینی درسگاہیں بم باندھ کر خودکش حملاوروں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں، مجاہد، مرد مومن اور شاہین پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی گلگت، کبھی سوات اور کبھی وزیرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھے ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ غازی، یہ پراسرار بندے ہر روز سینکڑوں معصوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ انسانوں کے شہر جل رہے ہیں، مگر اسلام کے ان بیوپاریوں کو نہ تو شعلے نظر آتے ہیں اور نہ ہی دھواں۔